ایک بہت بڑا معاہدہ طے پا گیا ہے یمنی حکومت کے درمیان، حوثی باغیوں کے درمیان، اور اس کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ ریاض میں یہ معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ ریاض اس کو کہا جا رہا ہے۔ تو بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ ارض حرمین کا جو کچھ تھریٹس موجود تھے، بہرحال اس میں اب کمی آنے کا امکان موجود ہے۔ اور یہ جو آئے روز ہم سنتے تھے آرامکو پر حملہ ہو گیا، حرمین ٹرین پر حملہ ہو گیا، مکہ مکرمہ کی طرف بیلسٹک میزائل داغے گئے، نجران پر حملہ ہو گیا، اسی طرح جو سرحدی علاقے ہیں سعودی عرب کے ان پر حملہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جب یمنی حکومت ایک آفیشل حکومت، اہل سنت والجماعت کی حکومت وہاں پر قائم تھی تو اسے سنی ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی۔ دوسری طرف حوثی باغی تھے، ان کا ظاہر ہے ایک بغاوت کی طرف وہ گئے تھے، تو وہ شیعہ تھے تو شیعہ ممالک کی سرپرستی انہیں حاصل تھی۔ تو ایک سیکٹیرین وار بن گئی تھی جس کو بہرحال اب ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس معاہدے کو ہم خوش آئند کہتے ہیں، اہل پاکستان نے خوش آئند کہا ہے، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان نے اس کو خوش آئند کہا ہے۔ اللہ کرے اس معاہدے سے اہل اسلام کے لیے خوشخبریاں پھوٹیں، ارض حرمین کے لیے خوشیاں ہوں، اور یمن کے مسلمانوں کے لیے خوشیاں ہوں۔ یمن کے لوگ جو ایک طویل عرصے تک ایک جنگ میں جنہیں جھونک دیا گیا، 4 سال سے آگ، خون اور بارود کی بو وہاں پر لوگوں کو دیکھنے سونگھنے کو ملی، آج وہاں کچھ امن کی بات چلی ہے۔ خدا کرے یہی امن سیریا کے لوگوں کو بھی میسر ہو، خدا کرے یہی امن بصرہ، موصل، بغداد کے لوگوں کو بھی میسر ہو، خدا کرے یہی امن لبنان کے مسلمانوں کو، تونس کے مسلمانوں کو نصیب ہو۔ یہ ہمارے خوبصورت ممالک تھے، ہماری خوبصورت تہذیب تھی، ہمارا خوبصورت کلچر تھا، ہمارے وہاں پر جو ایک تاریخی ورثہ تھا۔ جب آپ آج سے چند سال پہلے آپ تونس کی تصویر دیکھیں، حلب کی تصویر دیکھیں، دمشق کی کوئی تصویر نکال کر دیکھیں، جامع مسجد اموی جو وہاں پر ہے اس کی کوئی تصویر دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کیسے خوبصورت ممالک تھے، بصرہ، موصل، بغداد کی ذرا پرانی تصاویر اٹھا کر دیکھیں جو آج جنگ میں جھونک دیے گئے، برباد کر دیے گئے مسلمانوں کے یہ شہر، وہ معاشرے، وہ کلچر، وہ خوبصورت لوگ، عرب لوگ جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے، کس طرح سے وہاں پر خون، بارود اور اس طرح کی جو آلائشیں ہیں وہاں ہمیں نظر آئیں۔ وہاں پر جانوروں کے نہیں، انسانوں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے۔ آج امت مسلمہ اس پر جو ہے وہ خاموش ہی رہی، ظاہر ہے کیا کر سکتی ہے۔ تو یہ سعودی عرب ہے، اردن ہے، یا ایک دو اور ممالک ہیں مسلمانوں کے جو محفوظ ہیں اور جن کے حکمرانوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت اپنے ممالک کو جنگوں سے بچائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بصیرتوں کو میں مزید اضافہ فرمائے، مسلمان حکمرانوں کی بصیرتوں کو مزید جو ہے وہ مستحکم کرے۔ جناب محمد بن سلمان، ان کے والد سلمان بن عبدالعزیز، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جو اردن کے حکمران ہیں یا دیگر حکمران ہیں جنہوں نے اپنے ممالک کو خانہ جنگی سے ہر قیمت پر پاک رکھا، بچا کے رکھا۔ یمن ترقی کرے، یمن کی عوام ترقی کریں، یمن کے بچے پڑھیں، یمن کی عورتیں آگے بڑھیں، یمن کے مرد آگے بڑھیں، یمن پورا کا پورا آگے بڑھے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یمن کے لیے دعائیں کر رکھی ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی لوگوں کی تعریفیں کر رکھی ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے محبت کر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس یمن کو آگے بڑھائے، اس کو ترقی دے، اس کو جو ہے یہ پھلے پھولے آگے بڑھے، ہمیں خوشی ہو، ہمارے ممالک میں امن آئے، ہمارا بصرہ، موصل، بغداد ترقی کرے، ساتھ ہی ساتھ ہمارا شام، سیریا، دمشق، حلب یہ علاقے ترقی کریں، ہمارا مکہ مکرمہ محفوظ رہے، ہمارا مدینہ منورہ محفوظ رہے۔